السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ہم اپنا اگلا رکوع دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سورہ بقرہ کا 21واں رکوع، آیت 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ مما فی الارض، اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات شیطان، قدموں کی شیطان کے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے واضح کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا بارہا دشمن قرار دیا ہے، اور اس کی پیروی کرنے سے خطوط خط کی جمع ہے، نشانوں کو کہتے ہیں قدموں کے، عربی میں تو قدموں کے نشان، قدموں پہ کی شیطان، خطوات شیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انما، بے شک، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، وہ شیطان، انما یأمرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء، برائی کا، بالفحشاء، اور فحاشی کا، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے۔ یعنی شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، اور آپ سے کیا کہتا ہے؟ وہ آپ کو برائی کا، گناہ کا حکم دے گا، فحاشی کا حکم دے گا، فحش کام کرائے گا، اور آپ کو کہے گا کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ بات کہو کہ جو آپ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات جس کا آپ کو ادراک نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کیونکہ وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، تو اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ انہیں، تتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، اس کی پایا ہم نے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کانا، کیا بھلا ہوں، آباؤہم، اولو کانا، کیا بھلا اگرچہ ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون، نہ کچھ عقل رکھتے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ کہ جو لوگ جو کفار ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اللہ کے احکامات کی، کتاب کی جو نازل کی اللہ نے، یعنی قرآن پاک، تو اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس کی پیروی ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ چاہے ان کے آباء و اجداد نہ کوئی عقل سمجھ رکھتے ہیں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِی، مانند مثال اس کے ہے جو، يَنْعِقُ، چیخ کر پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، بِمَا لَا، اسے جو، لا يَسْمَعُ، جو نہیں سنتا، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر پکار اور آواز، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، صُمٌّ بہرے ہیں، بُکْمٌ گونگے ہیں، عُمْیٌ اندھے ہیں، فَہُمْ لَا يَعْقِلُونَ، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کی مثال، ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسی ہے، ایسے شخص کی ہے جو کسی ایسے کو پکارتا ہے، یعنی کسی ایسے جانور کو پکارتا ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ کسی ایسے جانور کو پکارتا ہے جو سوائے آواز اور پکار کے کچھ نہیں جو ہے وہ سنتا، یعنی اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا، میں بھی ساؤنڈ کو وہ انٹرپریٹ کرتا ہے، لیکن وہ اس کو اس کی سینس نہیں ہوتی، یعنی وہ پکار اور آواز کے کچھ نہیں سمجھ سکتا، اس کو فالو، اس میں کوئی جو مقصد ہوتا ہے بات کا، اس کو نہیں سمجھ سکتا وہ۔ اور یہ جو کفار ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یعنی بہرے سے مراد کہ وہ سنتے ہیں ہدایت کی بات مگر اس پر عمل نہیں کرتے، گونگے ہیں کہ ان کے زبانوں سے جو ہے وہ ہدایت کی بات نہیں نکلتی، اور عمی، ان کے صحیح کو، حق کو دیکھ کر بھی نہیں پہچانتے، تو اس لیے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان چیزوں کا، آپ کی سماعت، آپ کا بولنا اور آپ کی جو دیکھنا ہے، اس کا تعلق آپ کی عقل سے ہوتا ہے۔ آپ کی عقل اس کو اگر اسے انٹرپریٹ نہیں کرتی ہے تو یہ آپ کا، ان کا، آپ جو ہے وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، واشکروا، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ کے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ، خاص اسی کی، تعبدون، تم عبادت کرتے۔
کہ اگر آپ خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کے دیے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم، بے شک اس نے حرام کیا علیکم تم پر میتۃ مردہ یعنی مردار جو ہوتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار، والدما اور خون، ولحم الخنزیری اور گوشت خنزیر کا، وما اہلا اور اس کو جو پکارا گیا ہو بھی جس پر لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، یعنی ایسی چیز جس کو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ فمن استرا، تو جو کوئی مجبور ہو یعنی بہت مجبوری کے عالم میں ہو، غیر باغیون نہ باغی ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ پس نہیں کوئی گناہ، اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگریز حرام فرمائی ہیں جس میں مردار جو ہے یہ خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کا نام جس پر لیا ہو وہ، یہ ساری چیزیں حرام کی گئی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پہ گنجائش رکھی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو بہت مجبوری کے عالم میں ہو، جس کو موت کا ڈر ہو بھوک کی وجہ سے، وہ ان کو جو ہے یعنی وہ بغاوت کرنے کے لیے نہیں کھا رہا، اللہ کے احکامات کی جان بوجھ کے اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے کے لیے نہیں کھا رہا ایسا، لیکن وہ مجبوری کے عالم میں وہ اگر ایسا کھا رہے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من الکتابی کتاب میں یعنی قرآن پاک میں یا جو پچھلی کتابوں میں جو اللہ نے نازل کیا ہے جس کو چھپاتے ہیں، ویشترون اور وہ بیچ دیتے ہیں بھی اس کو ثمنً قلیلا مول تھوڑے کے بدلے میں، یعنی تھوڑا مول لے کے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون، یہی وہ لوگ ہیں کہ ما یاکلون نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الی النار مگر آگ کے، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی یہاں پہ ان لوگ کا ذکر ہے جو اللہ کی احکامات کو چھپاتے ہیں یا اس کو تھوڑے مول کے بدلے بیچ دیتے ہیں، یعنی یہاں پہ وہ تمام لوگ جو چند مول لے کے اللہ میاں کی احکامات میں حجتیں نکال دیتے ہیں، اللہ میاں کے احکامات کو موڑ توڑ دیتے ہیں، یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کو تھوڑے مول کے بدلے یعنی دنیاوی فائدے کے بدلے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اس میں تبدیلی لے آتے ہیں، تو ان کی کیسی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کی مثال وہ ایسے ہیں کہ وہ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی وہ جو اس سے فائدہ حاصل کرتے قرآن یا کوئی بھی کتابیں، جیسے پہلے جو قومیں تھیں جنہوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں تو اپنی کتابوں میں، تو وہ جو ہے اس سے اگر دنیاوی فائدہ حاصل کرتے تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ نہیں کلام کرے گا ان سے قیامت کے دن۔ کتنی یہ بڑی ان کے لیے جو ہے رسوائی ہے کہ اللہ ان سے کلام، اللہ میں نے صاف کہہ دیا وہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا ان کے گناہوں سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی، ضلالۃ گمراہی، بالہدیٰ بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب بالمغفرۃ بدلے مغفرت کے۔ فما اصبرہم، تو کتنا بڑا صبر ہے، یہ کتنا صبر ہے ان کا، علی النار اوپر آگ کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کیا، اور عذاب کے جو ہے مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو پسند کیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ آگ کے اوپر صبر کیے بیٹھے ہیں کہ وہ راضی ہیں کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ بوجہ اس کے کہ اللہ نے نزل الکتاب، نازل کی کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی کتاب میں یعنی قرآن میں، یا جو کتابیں جس کے بھی پاس جب آئیں جس وقت جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں ہیں دور کی،
یعنی وہ ایک جو ہے اللہ کی جو نازل کردہ احکامات ہیں اس میں اس سے اختلاف کر کے وہ صرف ایک جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ بہت یعنی بڑھ گئے ہوئے ہیں اس میں دور کی مخالفت، یعنی کہ بہت زیادہ مخالفت میں وہ دور نکل جاتے ہیں، ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ پاک اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔